پھر فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، اگر ان میں سے تمہارے پاس کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی پہلے تم والدین کے پاس تھے، تم ان کے محتاج تھے، اب بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے وہ تمہارے پاس آ گئے اور وہ تمہارے محتاج ہو گئے، تمہارے ضرورت مند ہو گئے، تو ایسی صورت میں جب وہ تمہارے پاس رہتے ہیں تو پھر کیا نہ کرو، فلا تقل لہما اف، ان سے اف تک مت کہو۔ اف سے مراد ہر وہ کلام ہے جو سخت ہو، سختی سے بات کرنا، یا قبیح ہو، ناپسندیدہ ہو، برا ہو۔ اصل میں اف ہر گندی اور قابل نفرت چیز کو کہتے ہیں، گندی اور قابل نفرت چیز اف۔ عربوں میں اف اور تف، اف ناخنوں کی میل کو کہتے ہیں، اور تف وہ حقیر چیز جو زمین سے آپ اٹھاتے ہیں، یعنی بالکل بیکار سی۔ تو والدین کے لیے اف اور تف کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو محاورے میں کسی بری چیز سے اظہار نفرت کے لیے اف کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ ایسا کلمہ ہے جس میں بیزاری اور اکتاہٹ پائی جاتی۔ اف یعنی انسان اپنی بیزاری دکھاتا ہے اور اکتاہٹ دکھاتا ہے، تو ایسا کرنا منع ہے۔ یعنی اکتاہٹ کا ہلکا سا کلمہ جس میں 2 حرف ہیں، اف، وہ بھی نہ کہو۔ کہاں یہ کہ بڑے بڑے سینٹینسز اور بڑی بڑی اسپیچز ان کے سامنے کر ڈالو کہ جس میں سخت الفاظ سے ان کے ساتھ تم بات کر رہے ہو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکو بھی نہیں۔ نہر کہتے ہیں سختی سے جھڑکنے کو، یعنی ان کو ڈانٹ نہیں سکتے، یعنی کسی ایسے کام میں ان کے ساتھ ڈانٹ کے بات مت کرو جو تمہیں پسند نہیں۔ نہ دل میں بیزاری آئے، نہ زبان سے بیزاری کا اظہار ہو، اور نہ ہی رویے میں بیزاری ہو۔ اف دل کی بیزاری کا زبان سے کلمہ ادا کرنا ہے، اور تنہر کا مطلب یہ ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ تو ایک طرف حکم کیا دیا گیا کہ احسان کرو، اور دوسری طرف یہ کہ احسان کرتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے جب تھک جاؤ یا کوئی ایسی بات والدین کی طرف سے تمہارے سامنے آ رہی ہے جس سے تم بیزار ہوتے ہو، تو اس بیزاری کا اظہار بھی نہ کرو، نہ زبان سے اور نہ رویے سے، بلکہ ہمیشہ سعادت مند اولاد کی طرح ان سے معاملہ کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ بہت اچھی بات کرو، سب سے زیادہ نرم، دھیمی، جس میں ادب ہو، حیا ہو، وقار ہو، یعنی ریسپیکٹ فل مینر میں ان کے ساتھ بات کرو، عزت کے ساتھ بات کرو۔ مجاہد کہتے ہیں کہ تم ان کا نام نہ پکارو، یعنی ان کا نام نہ لو، بلکہ اگر کبھی ذکر کرنا ہو تو ان کی کنیت سے، یا اگر سامنے بلا رہے ہیں تو اے ابا جان یا اے امی جان، یا جو بھی کسی معاشرے یا کلچر میں رائج ہے وہ لفظ جس میں ادب اور احترام موجود ہو۔ اسی طرح ایک قول یہ ہے قولاً کریمہ سے کہ جس طرح بچپن میں وہ تمہارے پیشاب پخانہ کو صاف کرتے وقت کوئی کراہت محسوس نہیں کرتے تھے، تمہارے پیمپر چینج کرتے، اور ایک وقت تھا جب پیمپر بھی نہیں ہوتے تھے، بچے کپڑے بھی خراب کر دیتے تھے اور بھی طرح طرح سے اپنی غلاظت پھیلا دیتے تھے، تو والدین بغیر کسی نفرت کے اور بغیر منہ بنائے اور بغیر کسی بیزاری کا اظہار کیے تمہاری ساری نجاست دھوتے رہے، صاف ستھرا کرتے رہے تمہیں، بلکہ محبت سے پیش آتے رہے۔ اب تم بھی ان سے وہی سلوک کرو کہ اگر تمہیں اب ان کی کوئی نجاست صاف کرنی پڑے، انہیں نہلانا پڑے، یا ان کے رال صاف کرنے پڑے، یا ان کے جسم سے نکلنے والی کسی اور گندگی کو صاف کرنا پڑے، تو اس میں بیزاری کا اظہار نہ کرو، بلکہ ان کا جو کام بھی کرو محبت کے ساتھ کرو۔ پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے لیے رحمت کے ساتھ عاجزی کے پر جھکا لو۔ جناح کہتے ہیں پرندے کے پر کو، یا اس کا جو بازو ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغی جب کوئی خطرہ محسوس کرتی ہے تو وہ اپنے پروں کو کیا کرتی ہے، پھیلا دیتی ہے، اور اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے کر کے چھپا لیتی ہے۔ یہ ہے جناح الذل، یعنی اس میں کیا کرتی ہے، پر تو ویسے اوپر ہوتا ہے نا، تو پھر جو پھیلا کے تو اس کو نیچے لے جاتی، جھکا دیتی ہے اپنے پر۔ تو تم بھی اسی طرح ان کو پروٹیکٹ کرو، یعنی جب پرندہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے پروں کو سمیٹتا ہے اور نیچے کرتا ہے، جھکاتا ہے، تو تم بھی اسی طرح ان کے آگے جھکو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، شفقت کا معاملہ، اور ان کی اسی طرح کفالت کرو جیسے انہوں نے تمہاری کفالت کی جب تم چھوٹے تھے۔ اور دوسرا عمومی معنی یہی ہے کہ جب بھی ان سے بات کرو، معاملہ کرو، تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندہ جب اڑنا چاہتا ہے، بلند ہونا چاہتا ہے، تو پھر بھی وہ اپنے پر پھیلاتا ہے، اور جب نیچے اترتا ہے تو پروں کو نیچے کر لیتا ہے۔ تو یعنی ماں باپ کے سامنے اونچے نہ ہو بلکہ نیچے رہو، یعنی بازو پست رکھو، تواضع اور عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھو، بات کرو۔
اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس قدر کوئی اپنے والدین کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی بلندی عطا کرے گا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور آپ کہیے کہ اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما. رحمت کے لفظ میں دین اور دنیا کی تمام برکات شامل ہیں، دین اور دنیا کی ساری برکتیں شامل ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، یعنی اے اللہ ان پر ایسی رحمت کر جیسے انہوں نے مجھ پر رحمت کی تھی. اور دوسرا یہ کہ ان پہ رحم فرما کیونکہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی تھی، مجھے پالا تھا. یہاں انسان کو اس کی بچپن کی حالت یاد کرائی گئی ہے، کیونکہ انسان جب بچہ ہوتا ہے تو انتہائی ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، اپنا کوئی کام خود نہیں کر سکتا، اپنے جذبات کا اظہار بھی زبان سے نہیں کر سکتا. تو اس طرح انسان کو اس کی کمزوری اور اس کے بچپن کی حالت یاد دلا کر اس کے دل میں شفقت پیدا کی جا رہی کہ تم بھی اپنے والدین کے لیے ایسی شفقت کا اظہار کرو. اور آپ دیکھیے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دے دیا اور انسان پھر بھی وہ حق ادا نہ کر سکا تو اس کو دعا سکھا دی کہ یا رب میں تو اس قابل نہیں اور میں تو ان کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا، لہٰذا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ان پہ رحم فرما، تو ان کی ساری ضروریات پوری فرما. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم خود کچھ بھی کر لیں، جو ماں نے تکلیفیں اٹھائی ہماری پیدائش کے وقت ہمارے دنیا میں لانے کے لیے، ہم تو ایک حصہ بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. پھر جب ولادت کے دوران ایک ایک کانٹریکشن ماں نے لی، ایک ایک پین جو برداشت کی، وہ ہم ساری زندگی بھی خدمت کریں تو اس درد کو ہم محسوس نہیں کر سکتے اور اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے. پھر اس کے بعد جو دودھ پلایا اور جو ہماری نجاست صاف کی اور راتوں کو ہمارے لیے جاگ جاگ کر ہماری خدمت کی اور ہمارے لیے دعائیں کی، خود بھوکے رہ کے ہمیں کھلایا، ساری ضروریات ہماری پوری کی، تو یہ سب کچھ کس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم خود یا رب حق ادا نہیں کر سکتے، تو ہی ان پر رحم فرما اور تو ہی ان کی تمام ضروریات پوری فرما. صحابہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہانی بنت ابی طالب کے ایک آزاد کردہ غلام ہے ابو مرہ، وہ کہتے ہیں ایک بار وہ ابو ہریرہ کے ساتھ ان کے وطن عقیق گئے جہاں سے وہ تھے. جب ابو ہریرہ اپنے وطن پہنچے تو بڑی اونچی آواز میں کہا اماں جان السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ابو ہریرہ کہنے لگے رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے جیسے آپ نے میری بچپن میں پرورش فرمائی. تو والدہ نے جواب دیا فجزاک اللہ خیرا ورضی عنک کما بررتنی کبیرا، اے میرے بیٹے تمہیں بھی اللہ بہترین جزا دے اور تم سے راضی ہو جائے جیسا تم نے میرے ساتھ بڑھاپے میں نیک سلوک کیا. یعنی جب اولاد والدین کو دعائیں دیتی ہے تو والدین اس سے بڑھ کر دعائیں دیتے ہیں. یہاں بھی آپ دیکھیں ابو ہریرہ کی دعا چھوٹی ہے لیکن والدہ کی دعا بڑی ہے. فجزاک اللہ ورضی عنک، اس میں دو چیزیں آ گئی، کما بررتنی کبیرا. سلف صالحین اپنے والدین کے لیے خوب خوب دعائیں کرتے تھے. عامر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میرے والد فوت ہو گئے تو میں نے پورا سال اللہ سے ایک ہی دعا مانگی کہ اے اللہ میرے والد کو معاف فرما دے، یعنی مسلسل یہی دعا کرتے رہے. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں جو شخص 5 نمازیں ادا کرتا ہے گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، یعنی وہ شاکرین میں سے ہے. اور جو ہر نماز کے بعد والدین کے حق میں دعا کرتا ہے تو اس نے ان دونوں کا بھی شکر ادا کیا. یعنی جو شخص نماز پڑھتا ہے اور پھر نماز میں دعا کر لیتا ہے گویا وہ شکر گزاروں میں سے ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو نماز میں جب تشہد پڑھتے ہیں تو تشہد میں پہلے درود شریف پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد والدین کے لیے دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ حکمت ہے اس دعا کے یہاں رکھے جانے کی. ہر بچے کو جسے نماز سکھائی جاتی ہے اس کو یہ دعا بھی سکھائی جاتی ہے کہ ویسے تو ہم عام طور پر دعا کرنا بھول جاتے ہیں لیکن جو بچہ نماز پڑھتا ہوگا وہ ہر صورت یہ دعا کرے گا ہی کرے گا. اور اس طرح اولاد کی دعاؤں میں ماں باپ ہمیشہ جب تک وہ زندہ ہیں شامل رہیں گے، چاہے والدین زندہ ہیں یا والدین فوت ہو چکے ہیں. ہر 2 صورت میں والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے. ان کی اگر کوئی سختی یا ان سے کسی قسم کی کوئی ناگوار صورتحال زندگی میں پیش بھی آئی تو بھی والدین اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کی جاتی رہیں. اور
جو شکر گزار ہوتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے. اور شیطان کا کام کیا ہے؟ اس کا کیا کہنا تھا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تو انسانوں کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جہاں آپ کی کوئی ضرورت اٹکے، جہاں آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو، اتنی ہی والدین کے لیے دعائیں زیادہ بڑھا دیں، کثرت کے ساتھ دعائیں کریں، اور خصوصاً سجدوں میں. یعنی آپ باندھ لیں کہ کس وقت آپ نے لازماً یہ دعا پڑھنی ہے، کیونکہ یہاں پر حکم دیا گیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ یہ کہتے رہیے کہ اے رب ان پہ رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. لہذا بہتر یہی ہے کہ نماز میں سجدے میں تسبیحات پڑھنے کے بعد یہ دعا کم از کم ایک دفعہ تو ایک سجدے میں ضرور ہی ہو، اگر زیادہ ہو تو اور بھی اچھا، کیونکہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے احسان کیا تو اپنے ہی فائدے کے لیے کیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو شخص والدین کے لیے دعا نہ کرے وہ محروم ہے. بعض صحابہ کہتے ہیں والدین کے لیے دعا نہ مانگنا اولاد کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے. بعض اوقات بچوں کی جاب نہیں لگتی، بعض اوقات ان کی شادی نہیں ہوتی، بعض اوقات ان کو اور طرح طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں. ان کو یہی نصیحت کرنی چاہیے، ان کو یہی سبق سکھانا چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. وہ ان کے ساتھ اچھے ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر مہربانی کرے گا. یہ مشکلات کے حل کے لیے، پرابلمز کو دور کرنے کے لیے، غم اور دکھ اور ڈپریشن کا علاج ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرے. بلکہ جب کسی بھی انسان کے ساتھ احسان کرے تو سوچے کیا میں نے اپنے والدین کے لیے بھی کچھ کیا. اب دیکھیے کہ بعض اوقات ہم اپنے دوستوں کو، رشتے داروں کو، اوروں کو کتنے بڑے بڑے گفٹ دے دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ کرنا بھول جاتے ہیں. خاص طور پر رمضان میں آپ دیکھیے کہ ہم جہاں اپنی طرف سے، اپنے بال بچوں کی طرف سے، کسی کی طرف سے بھی کچھ کریں تو ماں باپ کو نہ بھولیں، ان کی طرف سے سب سے پہلے کریں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے. سورۃ النساء میں آتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، پکا وعدہ لیا تھا اس بات پر کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے شکر کے بعد والدین کے شکر کا حکم دیتے ہیں. سورۃ لقمان میں آتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کا تاکیدی حکم دیا. اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں اسے اٹھائے رکھا. یعنی پریگنینسی کے دوران صحت مند سے صحت مند ماں کسی نہ کسی طرح ضرور متاثر ہوتی ہے اور اس کے اوپر کمزوری کے پیچز آتے ہیں، اور 2 سال اس کے دودھ چھڑانے میں لگے، یعنی اپنی ہڈیوں کی کیلشیم تمہارے اندر ٹرانسفر کر دی. اسی لیے یہ حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی. آخر میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، واپس تو میرے پاس آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو. تو انشکر لی ولی کا، اور والدین میں سے بھی پھر یاد رکھیے ماں کا حق زیادہ ہے، کیونکہ ماں بچے کے لیے تکلیفیں زیادہ اٹھاتی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی. اس کی ماں نے اسے ناگواری کی حالت میں اٹھائے رکھا. یعنی پریگنینسی کا عرصہ جو ہے وہ کوئی خوشگواری کا نہیں ہوتا، اس میں طرح طرح کی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے لیٹتے جاگتے ہر حال میں عورت کو کوئی نہ کوئی تکلیف لاحق ہو رہی ہوتی ہے. اور اسے ناگواری کی حالت میں جنا، یعنی جنم دینے کی جو تکلیفیں تھی وہ اپنی جگہ، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یعنی 2.5 سال کا عرصہ. یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور 40 برس کو پہنچ گیا
تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی، اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح فرما دے، بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں حکم ماننے والوں میں سے ہوں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب ایک بچہ اس طریقے سے اپنے والدین کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں یہ کر سکوں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور پھر نیک عمل کی دعا کرتا ہے اور اپنی اولاد کی اصلاح کی دعا بھی کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور اللہ کا حکم ماننے کا عہد کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ ہیں وہ لوگ جن سے ہم ان کے اچھے عمل قبول کر لیں گے، یعنی انہوں نے جو بہترین عمل کیے وہ عمل ہم قبول کریں گے۔ ہم سب کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہماری نیکیاں پتہ نہیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں۔ جو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 اور 16 ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو قبول کر لے گا۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، اور ہم ان کی خطاؤں سے درگزر کر دیں گے۔ ایسے لوگ جن کی یہ صفات ہوں، جن کی یہ ٹریٹس ہوں، ان کی خطائیں ہم دور کر دیں گے۔ فی اصحاب الجنہ، وہ جنت والوں میں ہوں گے، جنت کے ساتھیوں میں سے ہوں گے۔ وعد الصدق، سچا وعدہ ہے اللہ کا، اس میں کوئی شک نہیں۔ الذی کانوا یوعدون، وہ جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے برعکس والذی قال لوالدیہ اف لکما، وہ بچہ جو اپنے ماں باپ کو اف کہتا ہے اور کہتا ہے اتعداننی ان اخرج، تم مجھے دھمکیاں دیتے ہو کہ میں دوبارہ مرنے کے بعد نکالا جاؤں گا۔ وقد خلت القرون من قبلی، مجھ سے پہلے بھی بہت سی قومیں گزر چکی۔ وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، اور وہ دونوں ماں باپ اپنے بچے کے لیے فریادیں کرتے ہیں، ویلک آمن، تیرا ناس ہو ایمان لیا، تیرا ناس ایمان لیا، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، تو وہ کہتا ہے یہ سب دین کی باتیں، قرآن کی باتیں، پہلوں کی کہانیاں ہیں، تم مجھے کس بات کی دھمکی دیتے ہو؟ دنیا میں ایسا ہی ہوتا چلا ہے۔ تو یہ دو کردار ہیں، اور آج جب معاشرے کے اندر، خود مسلمان گھرانوں کے اندر یہ دونوں کردار نظر آتے ہیں۔ ایک طرف اطاعت گزار بچے ہیں، فرما بردار بچے ہیں، احسان کرنے والے، نیک سلوک کرنے والے، ماں باپ کے لیے دعائیں کرنے والے، اور دوسری طرف وہ جو ماں باپ کی ہر نصیحت کو مذاق میں اڑانے والے اور اسے پرانی کہانیاں بتانے والے اور ایمان سے بھی نکل جانے والے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم، ان امتوں میں سے جن کی وہ بات کر رہا ہے، ان امتوں میں، ان سارے لوگوں میں سے ان پر بات حق ہو گئی جو ان سے پہلے گزری امتیں، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں کی، انہم کانوا خاسرین، کہ یہ سب لوگ خسارہ پانے والے تھے۔ یعنی جنہوں نے بھی یہ رویہ اختیار کیا ماں باپ کے ساتھ، انہوں نے بس خسارہ ہی اٹھایا، ان کی نہ دنیا بنی اور نہ آخرت بنی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصاً چونکہ ماں کا ذکر ہے تو اس پر حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرماتا ہے، پھر تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں وصیت فرماتا ہے، پھر تمہیں تمہارے باپوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے، پھر تمہیں قریب سے قریب تر کے بارے میں وصیت کرتا ہے، اس کے بعد باقی رشتہ داروں کا اور باقی لوگوں کا حق آتا ہے، پہلے ماں کا، پھر باپ کا، اور پھر باقی رشتوں کا۔ ایک اور روایت کے اندر جو سنن نبی داؤد کی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں کس کے ساتھ نیکی کروں، کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنے باپ کے ساتھ، پھر قرابت داری میں جو زیادہ قریب ہوں۔ تو واضح طور پر بتا دیا گیا کہ انسان کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے۔ جب انسانوں کے ساتھ نیکی کرنے کا خیال آئے تو سب سے پہلے والدین کو یاد کریں، ان کے ساتھ احسان کریں۔ انبیاء علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ حضرت یحییٰ کے بارے میں آتا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف ہے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اے یحییٰ کتاب پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ، اور ہم نے اسے بچپن میں یہ قوت فیصلہ عطا کر دی تھی، ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل
اور پاک سیرت بنایا اور وہ پرہیزگار تھا. وہ اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتا. ان کے والدین کتنی عمر کے تھے؟ بہت بزرگ. حضرت زکریا علیہ السلام انتہائی بوڑھے ہو گئے تھے اور والدہ بھی بہت بوڑھی تھی جب وہ پیدا ہوئے. تو آپ سوچئے کہ ایک بچہ جس نے پیدا ہوتا ہی بوڑھے والدین دیکھے، اس کے لیے تو زندگی کی وہ بہاریں گزر گئی نا جو والدین کی جوانی کی ہوتی. تو پھر بھی وہ اپنے والدین کے اس بڑھاپے پر پریشان نہیں ہے. وہ ہمیشہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرتے اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوئے. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، کبھی نافرمانی نہیں کی. ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی کوئی بات نہیں ٹالی؟ مانی کون سی اور کتنی ٹالی، کتنی کا انکار کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کی صفت میں آتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں اور اس نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا. یاد رکھیے ماں کے ساتھ نیکی جہاد سے زیادہ اہم ہے. معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں. ابتغی بذالک وجہ اللہ والدار الآخرہ، اس سے میرا مقصد اللہ کا چہرہ ہے اور آخرت کا گھر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بھلا ہو، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا واپس جا کر اس کی خدمت کر. پھر میں نے دوسری طرف سے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں. ابتغی بذالک وجہ اللہ والدار الآخرہ. آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا واپس جا کے ان کی خدمت کرو. تیسری دفعہ پھر ایسا ہی ہوا تو آپ نے تیسری دفعہ بھی ان کو یہی حکم دیا اور اس کے ساتھ مزید یہ کہا وَيْحَكَ إِلْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ، تیرا بھلا ہو اس کے قدموں میں پڑے رہو، جنت وہی ہے. جنت چاہیے نا، نیکی چاہیے تو جاؤ ان کی خدمت کرو. والدین سے حسن سلوک سب سے افضل عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. یہ ہے ترتیب نیک اعمال کی. بعض لوگ اپنے رشتوں کو بھول جاتے ہیں، والدین کی کیئر ہی نہیں کرتے اور نیکی کے کام کرنے میں دوڑتے پھرتے ہیں. تو سب سے بڑی نیکی چھوڑ کر اس سے اگلے درجے پہ جانا، یہ تو پھر اپنی خواہش کی بات ہے. ایک شخص نے جہاد میں جانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی. آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں. آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد، جاؤ ان دونوں میں جہاد کرو، یعنی جاؤ ان کی خدمت کرو، وہاں تمہارا جہاد ہے. کیونکہ بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ والدین ایسی ضرورت میں ہوتے ہیں کہ ان کی وہ ضرورت کوئی اور پوری ہی نہیں کر سکتا سوائے آپ کے، اور وہ خاص بیسک ضروریات ہوتی، مثلا ان کا کھانا پینا ہے، ان کا علاج معالجہ ہے، ان کی ایسی ضرورت ہے کہ جو آپ ہی نے کرنی ہے. لہٰذا اس خدمت کو کبھی بھی بھلانا نہیں چاہیے. پھر اسی طرح نفل عبادت سے زیادہ والدین کا حق ہے. مثلا اگر والد یا والدہ کرا رہے ہیں اور ان کو کسی دوا کی ضرورت ہے، یہ جسم دبانے کی ضرورت ہے، یہ واش روم لے جانے کی ضرورت ہے بیماری کی حالت میں، اور آپ کے میں نفل پڑھ کے آؤں گی، تو یہ نفل کسی کام کے نہیں پھر آپ کے لیے. اس سے بہتر ہے کہ آپ نفل مؤخر کریں، اور اگر وقت نہیں تو اس وقت کو پہلے اپنے والدہ یا والد کی خدمت میں یا ان کی ضرورت پوری کرنے میں لگائیں. اگر والدین مشرک ہوں، اگر والدین کفر کریں، وہ بدعت کریں، وہ شرک کریں، والدین اللہ کے نافرمان ہوں، غلط کام کرتے ہوں، تو کیا پھر بھی صلہ رحمی کرنی ہوگی؟ جی ہاں، پھر بھی صلہ رحمی کرنی ہوگی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس سے ہوا. وہ ایک جھاڑی کے سائے میں تھا. اس نے کہا ابن ابی کبشہ نے ہم پر غبار اڑا دیا ہے. نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رضائی والد کے نام سے پکار رہا ہے، یعنی کہ بے ادبی کے ساتھ. اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی اور آپ پر کتاب نازل کی، اگر آپ چاہیں تو میں اس کا سر قلم کر کے آپ کے پاس لے آتا ہوں. یعنی اس نے آپ کو اس انداز میں مخاطب کیا ہے، میں اپنے باپ کا گلا اڑا سکتا ہوں آپ کی خاطر. آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو اپنے باپ سے نیکی کر اور حسن صحبت سے پیش آ. کون تھا عبداللہ بن ابی؟ جو منافقوں کا سردار تھا، ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا. تو کیا آپ اس بات کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے کہ اولاد ہی کہہ رہی ہے اس دشمن سے جان چھڑاؤ اور ٹھکانے لگواؤ اس کو؟ لیکن نہیں، اس والد کے ساتھ بھی آپ نے حسن سلوک کا حکم دیا. کیونکہ بہت سے بچے جو دین پڑھ جاتے ہیں ماں باپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ نہیں ان کے طور طریقے جو ہیں وہ اسلامی نہیں ہیں، وہ بچوں پہ غلط انفلوئنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ احتیاط ضرور کریں، لیکن
ان کی ضروریات بھی پوری کریں، اور ان کو اگر کسی بھی خدمت کی ضرورت ہے تو وہ خدمت بھی کریں۔ مشرک والدین کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا حکم ہے۔ ہاں، اگر وہ یہ زور دیں کہ تم شرک کرو تو شرک نہیں کرنا، یہ بات ان کی نہیں ماننی، ورنہ دنیا میں ان سے اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میری والدہ جو مشرکہ تھیں میرے پاس آئیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ میرے پاس کچھ مالی تعاون کی امید سے آئی ہیں، ان کو کچھ ضرورت ہے، کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ یعنی وہ شرک پر ہے لیکن مجھ سے کچھ پیسے چاہتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہاں سے ایک اور نقطہ بھی نکلتا ہے کہ بعض اوقات عورت اپنے ذاتی مال میں سے اگر ماں باپ کو کچھ دینا چاہتی ہے تو شوہر صاحب اعتراض کر دیتے ہیں کہ تم ان کو کچھ نہیں دے سکتی، تم ان کو کال نہیں کر سکتی، تم ان کو سلام دعا نہیں کر سکتی۔ یہ قطع رحمی کی انتہائی بدترین صورت ہے کہ بیوی کو روک دیا جائے کہ ماں باپ کو سلام بھی نہ کرے، بیوی کو روک دیا جائے کہ وہ ان پہ خرچ بھی نہ کرے۔ اگر اس کا اپنا ذاتی مال ہے ٹھیک ہے، اگر شوہر کا مال ہے تو شوہر سے پوچھنا ہوگا، لیکن اگر اس کا اپنا ذاتی مال ہے، کوئی ذاتی چیز ہے، کوئی اس کے کپڑے ہے، جیولری ہے، کوئی کیش ہے، وہ اپنی والدہ کو دینا چاہتی ہے تو اس کو اسلام نے کھلی اجازت دی ہے کہ وہ ان کو دے سکتی۔ یہاں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ اپنی مشرک والدہ کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کو مال دیں، تو پھر مسلم والدین کا کتنا حق ہوگا۔ اور پھر اگر کسی بھی وجہ سے عورت ہو یا مرد، یہاں حضرت اسماء ایک عورت ہیں اور وہ اپنی والدہ کو دینا چاہتی ہیں تو ان کو اجازت دی گئی۔ اس لیے مرد حضرات کو ایسی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے کہ جس میں وہ قطع رحمی کروائیں اور خود بھی گناہگار ہوں اور بیوی کو بھی گناہگار کریں، کیونکہ والدین کے حقوق کا بدلہ کبھی بھی چکایا نہیں جا سکتا، چند سکوں کے ساتھ نہیں چکایا جا سکتا، تھوڑا سا مال دے کے نہیں چکایا جا سکتا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اپنے والد کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا سوائے اس کے کہ وہ اسے غلام پائے، پھر اسے خرید کر آزاد کر دے، یعنی پھر والد کا بدلہ ہو سکتا ہے۔ والدین سے اس سلوک کا فائدہ ہمیں خود ہی کو پہنچتا ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز تو گناہوں کی بخشش ہے، جیسے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 سے 18 تک میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں ہم ان کے اچھے عمل قبول کر لیتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، جنت والوں میں سے ان کو کر دیتے ہیں سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا ہے۔ پھر عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ اس کی عمر میں برکت ہو یا رزق میں اضافہ ہو؟ ہر ایک چاہتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا بزنس فلرش کرے، اس کی جاب اچھی ہو جائے، اس کے انویسٹمنٹس میں زیادہ انکم ہو، تو اس کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کا دل راضی کرے، ان کی بات مانے، ان کو خوش کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو جائے، یہاں اضافہ ان یزاد لہ فی رزقی، رزق زیادہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے، یعنی ان کے ساتھ تعلق قائم رکھے، رشتہ جوڑ کر رکھے۔ والدین کی خدمت کا ایک اور فائدہ کیا ہے کہ والدین کے قدموں کے نیچے جنت ہے، والدین سے حسن سلوک جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جنت میں تلاوت، مجھے بتایا گیا یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے، اور حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کیا کرتے تھے، تو اس نیکی کی وجہ سے جنت میں بھی ان کی آواز سنائی گئی کہ وہاں ان کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، یعنی جو لوگ نیک سلوک کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے ان کا تذکرہ وہاں بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس والدین سے نافرمانی کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ یہ تو ہے ہی حرام کاموں میں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے، کبیرہ گناہ ہے والدین کی نافرمانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا ملعون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص پر لعنت کرے، یعنی وہ رحمت سے دور ہو جائے جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، یعنی ایک جائز بات نہیں مانی یا ان کو گالی دی، برا بھلا کہا۔ والدین کے نافرمان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ہیں جن کی نہ فرض عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفل قبول ہوتی ہے، ان میں سے ایک والدین کا نافرمان اور بد سلوک، یعنی بات بھی نہیں مانتا اور سلوک بھی اچھا نہیں کرتا، دوسرے احسان جتانے والا، تیسرے تقدیر کو جھٹلانے والا۔
پھر والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. والدین کی نافرمانی سے عمر گھٹ جاتی ہے. کعب کہتے ہیں اللہ اس بندے کو جلد ہلاک کر دیتا ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے تاکہ اس کو جلدی عذاب دے سکے، یعنی قبر میں اور آگے آخرت میں. اور جب بندہ اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے تو اللہ اس بندے کی عمر کو بڑھا دیتا ہے تاکہ وہ نیکی اور خیر میں اور زیادہ اضافہ کر سکے. یعنی جتنی انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے اس کو نیکی کرنے کے زیادہ موقع مل جاتے ہیں. اتنے رمضان زیادہ اس کی زندگی میں، اتنی نمازیں اس کی زندگی میں زیادہ، اتنی قرآن کی تلاوت، صدقہ خیرات بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. سلف صالحین کہتے ہیں جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کی اولاد بھی اس کی نافرمان بن جاتی ہے. والدین کے نافرمان کے لیے قبر میں بھی سزا ہے. عوام بن حوشب رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ کسی بستی میں گیا، وہاں پڑاؤ کیا. اس کے پاس ایک قبرستان تھا. عصر کی نماز کا وقت ہوا تو وہاں سے ایک قبر پھٹی، یعنی قبر کھل گئی اور ایک آدمی نمودار ہوا. اس کا سر گدھے کی سر کی طرح تھا اور جسم انسان کے جسم کی طرح تھا. وہ 3 دفعہ ہینگا یعنی گدھے کی آواز نکالی، پھر قبر اس کے اوپر مل گئی. تو گاؤں میں ایک عمر رسیدہ عورت اون کاٹ رہی تھی. تو ایک عورت نے کہا وہ بوڑھی عورت دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں. اسے کیا ہے؟ اس نے کہا وہ اس کی ماں ہے. میں نے پوچھا اس کا قصہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ شراب پیتا تھا. جب وہ جانے لگتا تو ماں کہتی اے بیٹے اللہ سے ڈر جاؤ، کب تک تم شراب پیتے رہو گے؟ اس نے کہا تم ایسے ہی ہینگتی رہتی ہو جیسے گدھا ہینگتا ہے. جیسے عام طور پہ بچے ماں باپ کو واپس سنا دیتے کہ آپ گرمبل کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں. تو اس نے ماں کی نصیحت کو کیا کہا، گدھے کی طرح ہینگتی ہو. پھر وہ عصر کے بعد فوت ہو گیا. تو یہ وہ بندہ ہے جو ہر روز اپنی قبر سے نکلتا ہے، 3 دفعہ ہینگتا ہے، پھر قبر اس پر مل جاتی. اتنی بڑی عبرت. والدین کی نافرمانی کا نقصان کیا ہے کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے، نہ ہی قیامت کے دن اللہ ان کی طرف دیکھے گا. نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، یعنی ہے عورت، اللہ نے اس کو عورت پیدا کیا اور وہ مرد بنی پھرتی ہے. اور تیسرے دیوس، یعنی وہ بغیرت انسان جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی کو دیکھتا ہے اور اس کو برا نہیں لگتا. اور قیامت کے دن ان 3 آدمیوں کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں. ایک والدین کا نافرمان، دوسرے عادی شرابی اور تیسرے دے کر احسان جتانے والا. تو پھر والدین کے ساتھ کیا جائے، کیسے ان کو راضی کیا جائے، کیسے ان کا حق ادا کیا جائے، کیسے حسن سلوک کیا جائے؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے. اگر وہ زندہ ہے تو پھر ان کے کام کیے جائیں. پھر دوسری بات یہ کہ جائز کاموں میں ان کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے. ہاں اگر کوئی ناجائز بات وہ کہتے ہیں تو وہ نہ مانی جائے. پھر یہ کہ ایسے کام کیے جائیں کہ والدین کے دل سے دعائیں نکلیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت پہ کوئی شک نہیں. ان میں سے ایک والد کی دعا جو وہ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، اور وہ کب کرے گا؟ جب اس کا دل خوش ہوگا اولاد کی طرف سے. پھر اور والدین کو رلانے سے باز رہنا چاہیے، یعنی ماں باپ کو رونے نہیں دینا چاہیے. کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ ماں باپ رونا شروع کر دیں. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں ہجرت پر آپ سے بیعت کرنے آیا ہوں اور اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا. وہ تو یہ بتا رہا تھا نا کہ میں اتنا بڑا کام کیا. آپ نے فرمایا واپس جاؤ، جیسے تم نے انہیں رلایا اسی طرح انہیں ہنساؤ. پھر اسی طرح والدین سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو رسوا نہ کیا جائے، ان کی برائیاں نہ کی جائیں. افسوس ان لوگوں پر جو دائیں بائیں ہر طرف اپنے ماں باپ کی شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. پھر والدین پر خرچ کرنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ البقرہ میں 215 یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کہو تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور زیادہ قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. یعنی جب خرچ کرنے لگو تو پہلے ماں باپ کا حصہ، پہلے ان کی ضروریات دیکھو. اگر وہ ضرورت مند ہے تو پہلے انہیں دو اور پھر کسی اور کو دو. بعض اوقات ہم چیریٹی کے کاموں میں خوب دیتے رہتے ہیں، اس مسکین کو دے رہے ہیں، اس غریب کو دے رہے ہیں، اس فقیر کو دے رہے ہیں، اس کام میں لگا رہے ہیں، اس کام میں لگا رہے ہیں، اور ماں باپ منہ دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی ضروریات کے لیے ترس رہے ہیں. اور پھر بعض بچے تو ضد لگا دیتے ہیں وہ فلاں بھائی دینا، میں ہی کیوں دوں. نہیں، جتنا ان کو دو گے اس سے زیادہ واپس آئے گا تمہارے پاس. پھر بعض یہ کہتے ہیں
ان کے پاس تو آلریڈی بہت کچھ ہے، بھلے ہو پھر بھی ہمارا کام ہے دینا. بعض کہتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں پھر وہ آگے صدقہ کر دیتی ہیں، بھلے صدقہ کرتی رہیں. بعض کہتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں اور وہ فلاں خالہ کو یا فلاں پھپھی کو دے دیتی ہیں جن سے ہماری نہیں بنتی. نہ بنے آپ کی، وہ جس کو چاہے دیں. اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری پسند یا ہماری چوائس کیا ہے یا ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے. ہمیں بس سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ہمارے رب کا حکم پورا ہو رہا ہے اور وہ راضی ہو رہا ہے. وہ اس پیسے سے آگے جو بھی کرے، الا یہ کہ اگر آپ سمجھے کہ کسی حرام کام میں لگا رہے ہیں تو وہ اور بات ہے، ورنہ ادروائز اگر آپ صدقہ بھی کرنا چاہتے تو آپ ان کے ہاتھ میں دیں، آپ صدقہ کیجیے. اور اگر وہ دنیا سے گزر چکے ہیں تو ان کی طرف سے پھر وہ جو زندگی میں آپ ان کو دیتے تھے نا، تو مرنے کے بعد بھی آپ ان کی طرف سے صدقہ کرتے رہیں. کیونکہ زندگی میں تو والدین کے ساتھ بعض اوقات بچے کہتے ہیں کہ چلو ماں باپ ہم سے خوش ہوں گے تو ہمیں بھی کچھ ملے گا یا اچھا فیل کرتے ہیں، لیکن جب وہ فوت ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کو دفنا کے آ جاتے ہیں تو پھر اس وقت ہم آہستہ آہستہ بھولنے لگتے ہیں. نہیں، ان کو تب بھی نہیں بھولنا اور ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرتے رہنا ہے. پھر یہ کہ اگر اپنے پاس نہیں تو ایسی صورت میں کمائی کر کے محنت کر کے ان پہ خرچ کیا جائے. طارق محربی کہتے ہیں ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے. آپ فرما رہے تھے دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے اور سب سے پہلے تم اسے دو جس کی کفالت کے تم ذمہ دار ہو، یعنی اپنے بچوں پر اولاد پہ خرچ کرو جو ان کی بیسک نیڈز ہیں. اپنی ماں کو دو، اپنے باپ کو دو، اپنی بہن کو دو، اپنے بھائی کو دو، پھر اپنے قریبی رشتہ دار کو دو جو تمہارے قریبی. یہ ترتیب بتا دی گئی، یعنی بیسک نیسیسٹیز گھر کی پوری کر کے پھر ماں سے شروع کر کے پھر باپ، پھر بہن، پھر بھائی، پھر قریبی رشتہ دار اور پھر جو تمہارے آس پاس قریب کے لوگ ہوں. اور اگر نہیں تو محنت کر کے دو. کہمس ایک بزرگ تھے، وہ پیٹ کے مسالے بنانے والے کارخانے میں کام کرتے تھے اور اس کے بدلے ان کو 1/3 درہم ملتا تھا. جب شام ہوتی تو وہ پھل خریدتے، پھر اس کو لے کر اپنی والدہ کی طرف آتے اور انہیں پیش کرتے. یعنی تھوڑا سا ہی ہوتا تھا لیکن اس تھوڑے میں سے بھی ماں کے لیے حصہ نکالتے. پھر یہ کہ والدین کی بات کان لگا کے سننی چاہیے، توجہ سے سننی چاہیے. محمد بن سیرین اپنی والدہ کے لیے جب لباس خریدتے تو سب سے زیادہ نرم لباس خریدتے تھے. جب عید آتی تو اپنی والدہ کا لباس خود رنگتے بھی تھے اور اپنی آواز کو کبھی اپنی والدہ پر بلند نہ کرتے تھے. اور وہ اپنی والدہ سے جب بھی بات کرتے ایسا لگتا تھا وہ کان لگا کر ان سے بات کر رہے ہیں. اور جو آدمی آپ کو نہیں جانتا ہوتا جب وہ آپ کو آپ کی والدہ کے پاس دیکھتا تو وہ والدہ کے پاس دھیمے انداز سے بولنے کی وجہ سے ان کو بیمار سمجھتا تھا. یعنی اتنے آرام سے باتیں کرتے تھے، پیار سے بات کرتے تھے. پھر نیکی کرنے کے بعد ماں باپ کو ثواب پہنچانا. ربیع بن خثیم راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے اور کہتے یا اللہ اس کا اجر میری والدہ اور میرے والد کو ملے. ان کو تو مل ہی گیا جس نے نیکی کی، لیکن چھوٹے چھوٹے کاموں کا ثواب بھی اپنے ماں باپ کو بھیجتے کیونکہ وہ عقل مند لوگ تھے. ان کو پتا تھا کہ ان کے لیے جو کریں گے اس کا تو کئی گنا زیادہ لوٹ کر واپس آئے گا ہماری ہی طرف. تو وہ اس کو اپنی سعادت سمجھتے تھے. والدین دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے. سب سے پہلے تو ان کے لیے دعائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے جن کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے. صدقہ جاریہ کہ جو انسان اپنی زندگی میں خود اپنے ہاتھ سے اپنا مال کسی صدقہ جاریہ کے پروجیکٹ میں لگا جائے، جب تک وہ پروجیکٹ چلتا رہتا ہے آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا. دوسرا لوگوں کو فائدہ دینے والا علم جس سے لوگوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے، ان کی زندگی آسان ہو. تیسرے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. یعنی سب سے بڑا حق مرنے کے بعد کیا ہے کہ ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں، خصوصاً ان کے گناہوں کی بخشش، استغفار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جنت میں ایک نیک آدمی کے درجے کو بلند کرتا ہے تو پوچھتا ہے اے میرے رب میرے درجات کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے حق میں تیری اولاد کے استغفار کی برکت سے. یعنی آگے ان کے درجے بڑھتے رہتے ہیں. ان کی طرف سے صدقہ کیا جائے. ایک آدمی نے عرض کیا میرے والد فوت ہو گئے اور انہوں نے مال چھوڑا لیکن وصیت نہیں کی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. ایک اور آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ بغیر وصیت کیے اچانک فوت ہو گئی اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی، تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. اور والدین کی طرف سے پانی پلانے کا صدقہ خاص طور پر، اور خصوصاً اگر کسی ویسینٹی میں اس کی بہت ضرورت ہو. لیکن اگر کہیں پانی ہے تو پھر کسی اور اچھے پروجیکٹ میں ان کی طرف سے لگانا چاہیے. ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی ہے، کیا میں